اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا، زینت، آپس میں فخر کرنا اور مال و اولاد کی کثرت ہے۔ اس کی مثال ایسی بارش کی ہے جو کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور پیلا پڑ جاتا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور خوشنودی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ آیت کا ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے کیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ دنیا کی حقیقت کو واضح انداز میں ایک مثال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا: مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمِثْلِ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ دنیا کا آخرت کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، مگر جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا واپس آتا ہے۔ بہت بڑا سمندر ہے، اس میں اپنی انگلی ڈالو، نکالیں گے تو کیا واپس آئے گا سمندر سے؟ ہماری انگلی تو بس گلی ہوئی، سمندر سے کچھ کمی ہوئی؟ کچھ کمی نہیں ہوئی۔ تو دنیا کے مقابلے میں آخرت سمندر کے جیسی ہے، اور دنیا بس تمہاری انگلی کو جو لگانا اتنا ہی ہے۔ یہ دنیا، اس کی کچھ حقیقتوں کو آج میں آپ کے سامنے، جیسے کہ تعارف میں روشن بھائی نے کہا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا آپ نام دے سکتے ہیں، اب وہ آج کی خصوصی اس کلاس کو ہم، اس لیکچر کو یہ بھی نام دے سکتے ہیں: پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان ٹرمز آف آخرہ۔ اس طریقے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آیت اور حدیث دونوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ یہ آیت اور حدیث ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی چکا چوند میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم کو آخرت کو بھولنا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا خسارہ بتایا گیا ہے۔ دنیا ہے ہی، استعمال کرو، انجوائے کرو، لیکن آخرت کو نہیں بھولنا۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں رہ کر کے آخرت کو بھول جانا سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دینی بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج میں آپ کے سامنے ایک عجیب محرومی، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عجیب محرومی کیا ہے؟ جس کو ہم اور آپ اگر کہیں the real loss, the real loss, losing the eternal for the temporary۔ کچھ سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک غیر ثباتی چیز کے مقابلے میں ہمیشگی کی چیز کو لاس کر لینا، نقصان کر لینا۔ اس کی مثال اس طریقے سے، مثال سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، آخرت میں جانے کے بعد محرومی، وہاں جانے کے بعد ناکامی اگر بندے کے مقدر میں آ جائے نا آخرت میں، وہاں پر جانے کے بعد اگر احساس ہو کہ میں نے بہت بڑا لاس، وہاں ہوگا لاس، وہاں ہوگا احساس۔ وہاں جانے کے بعد اگر احساس ہوگا کہ میں نے بہت بڑا لاس کر لیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کب ہے؟ جبکہ یہاں پر ہمیں اس بات کا احساس ہمارے دماغ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ آج کی میری بات کا یہ ہے، ایک مثال۔ وہ مثال یہ ہے کہ ذرا تصور کرو، اب سب میرے ساتھ ہو جائیے تھوڑی دیر، اب مجھے آنسر کیجئے۔ اگر کوئی آپ کو بلائے، بلانے کے بعد $1 کی مثال ہم دیتے ہیں، یہ زیادہ چلتا ہے نا دنیا میں، $1 آپ کے ہاتھ میں ایک سکہ دے اور دینے کے بعد کہے
کہ آپ اس کو لے لیجئے، اور پھر کہے کہ یا تو آپ اس کو ہولڈ کریں یا نہیں تو کہ بھاگیں، تھوڑا سا سامنے جائیں گے تو وہاں پر 1 کروڑ سکے ملیں گے اور وہ سب کا سب آپ کا ہو جائے گا، لیکن وقت سے پہلے آپ کو وہاں پہنچنا پڑے گا، ورنہ نہیں۔ تو آپ بتائیے، چلو جو ملا ہے اس کی حفاظت کر لیں گے یا نہیں تو کہ ہم بھاگنے کے اور پہنچنے کی کوشش کریں گے، اس کو لیں گے؟ عقل مندی کس میں ہے؟ سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں ہے نا، بھاگ کر جائیں گے، کوشش کریں گے، جی جان لگائیں گے، رسک ٹیکر بنیں گے نا، تبھی تو کچھ ملے گا۔ کچھ رسک نہیں لیں گے تو ملے گا کیا؟ ایگزام کا پیریڈ آ گیا ہے، محنت کرو خوب، راتوں کو جاگو، رزلٹ بہتر آئے گا، فیوچر اچھا ہوگا۔ جو آگے گیا، محنت کیا، رزلٹ اچھا نکلا اس کا، کمپنیوں نے آفر کیا اس کو، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ جو بندہ محنت ہی نہیں کیا، چلو دیکھ لیں گے کل کا کون دے گا، آج کھالے کو آرام سے سوئیں گے، نیند نہیں ہوئی مکمل کریں گے، رزلٹ بھی خراب، کوئی آفر نہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، اور پھر بولتا رہا کہ حکومت جاب نہیں دے رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ $1 اگر کوئی دے، بہت بڑی بات میں بتا رہا ہوں، اس میں غور کرو، $1 دے کر کے کہے کہ یا تو آپ اس کو ہولڈ کر لیں یا نہیں تو کہ اس کو چھوڑے اور بھاگے، اور وقت سے پہلے پہنچے وہاں پر 1 لاکھ یا 1 کروڑ آپ کو ملے، 1 لاکھ نہیں، $1 کروڑ آپ کو ملے گے، اور سب کے سب آپ کے ہو جائیں گے، مکمل آپ کے ہو جائیں گے۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ بندہ کیا کرے، دوڑے وہاں پر اور بھاگ کر جائے، اور جا کر کے وہاں پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو بس میں بتانا یہی چاہتا ہوں، افسوس ہے ہمارے لیے، اس بات کا افسوس کہ ہم سب اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں پر رہ کر کے ہم یہی کر رہے ہیں کہ آخرت تو اصل ہے، آخرت تو ایک سمندر کے مانند ہے، اس حدیث کے مطابق آخرت تو بہت بڑی ہے، وہاں کی زندگی بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، سب کچھ وہاں ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ نے $1 دے کر کے 1 کروڑ سے بھی زیادہ ڈالر کا وعدہ کیا۔ دنیا کی نعمتیں کچھ چکھایا، یہ چکھو، یہ مزہ دیکھو، لیکن تمہارے لیے ہمیشگی کا وہاں پر ملے گا، ہے نا۔ قرآن میں کچھ جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا، فیہا فاکہہ ونخل ورمان، اس میں کیا ہوں گے؟ انار ہوں گے، سیب ہوں گے، اور الگ 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 میوے ہوں گے۔ وہ کیسے جیسے دنیا میں دیے گئے تھے، لیکن وہ مزہ، وہ چیزیں سب الگ ہوں گی۔ بتانا یہ چاہ رہا ہے آپ کے سامنے کہ یہ دنیا جو ہے نا، جو کچھ بھی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، بس ایک مزہ ہے $1 کی طرح، اس کو تم دیکھو، یعنی تو کہ اس کو چھوڑو اور بھاگو، تمہارے لیے وہ ہے۔ تو عقل مندی کس میں ہے بھائی؟ عقل مندی کس میں ہے کہ بندہ دوڑے اور جا کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو پکڑ لے۔ اسی میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا صرف عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، لیکن یہ آخرت کا پریویو ہے، صحیح لفظ ہے نا، یہ دنیا آخرت کا ٹیمپرری پریویو ہے۔ تو بس آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ آخرت کیسی ہوگی، تھوڑا سا اللہ نے دنیا میں مال دیا، وہاں کی مالداری کیسی ہوگی، تھوڑی سی بادشاہت دی، بتایا کہ وہاں کی بادشاہت کیسی ہوگی، تھوڑا سا مزہ دیا، بتایا کہ وہاں کے مزے کیسے ہوں گے، وہ مزے ہی الگ، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ تو کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، ویسے مزے ہوں گے، ویسے مزے ہوں گے آخرت۔ ہاں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس آخرت کی کوشش کریں، اصل خزانہ تو کیا ہے؟ یہی آخرت ہے۔ اب آئیے دوسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا میرے دوست، میرے بھائی، مقصد ہمارا ٹارگٹ اور گول نہیں بنایا۔ دنیا نعمتوں کی آخری جگہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے دنیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے دنیا نعمتوں کی آخری جگہ ہے کیا؟ نعمتاں یہاں موت آ گئی، زندگی ختم تو نعمتیں بھی ختم، ایسا ہے؟ دنیا نعمتوں کی آخری جگہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کا ایک تعارف ہے، ایک انٹروڈکشن ہے۔ نعمتیں کیسے ہوں گی، مزہ کیسے ہوگا، لذت کسے کہتے ہیں، حقیقی انجوائے کس کا نام ہے، بس اس کو چکھایا جا رہا ہے، اس کا ایک تعارف دیا جا رہا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن جو بندہ اس مزے کو چکھ کر کے بس اسی کو سب کچھ سمجھ لے، تھوڑا سا چکر کے اسی کو سب کچھ سمجھ لے، آخرت کو چھوڑ دے، تو سب سے بڑا بیوقوف ہے نا۔ سب سے بڑا بیوقوف وہی انسان ہو سکتا ہے جو آخرت کے اصل مزے کو چھوڑ کر کے دنیا کی تھوڑا سا چکر کے اسی کے پیچھے پڑ جائے۔ یہی بات آپ کو سمجھانا ہے، ہمیں سبق ہے۔ دیکھو یہاں پر روشنی ہے، رائٹ؟ دنیا میں کیا ہے بھائی؟
روشنی ہے. دنیا کی روشنی وہاں کی اٹرنل نور کے تعارف دے رہی ہے. یہ روشنی ختم بھی ہوتی ہے, ہر دن ختم کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ختم ہو جائے گا. روشنی دے کر کے بتایا جا رہا ہے وہاں آخرت میں نور ہی نور ہوگا, روشنی ہوگی, ہمیشگی کی روشنی کا تعارف دیا جا رہا ہے. یہاں کی بیوٹی ہے, یہاں کی خوبصورتی ہے, یہاں کے حسین نظارے ہیں. یہ بیوٹی, یہ خوبصورتی, یہ حسین نظارے وہاں کے ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والے, کیا ایور لاسٹنگ بیوٹی, ایور لاسٹنگ بیوٹی کا تعارف دیا جا رہا ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی خوبصورتی کا تعارف دیا جا رہا ہے نا. جوانی ختم ہو جائے گی, خوبصورتی ختم ہو جائے گی, جس جلد جس چمڑی کو لے کر کے فخر کرتے تھے جھریاں پڑ جائیں گی, لیکن آخرت میں کبھی نہ ختم ہونے والی خوبصورتی دی جائے گی, اس سے نوازا جائے گا. یہ دنیا کے اندر پلیجر ہے تو وہاں کی انفینائٹ پلیجر کا تعارف دے رہی ہے. تو لہذا دنیا کا ہر قطرہ جو ہے نا, اس دنیا کا ہر قطرہ وہاں کے سمندر کا تعارف دے رہا ہے. تو دیکھو وہاں کیسے ہوگا, وہاں کے مزے کیسے ہوں گے, وہاں کی نعمتیں کیسی ہوں گی. تو لہذا یہاں انسان کو دیکھ کر کے سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ خوبصورت ہے, اگر یہ مزہ ہے, اگر اس میں لذت ہے, تو جنت کی خوبصورتی کیسے ہوگی, جنت کا مزہ کیسے ہوگا, تو جنت کی عالیشان چیزیں کیسی ہوں گی. ہم اور آپ کو غور کرنا ہے, یہی اصل ہمیں اس دنیا کے اندر غور کرنے کی بات ہے. تیسرا پوائنٹ میری بات کا, اللہ نے دنیا کی چیزوں کو جو بنایا ہے نا, یاد رکھو ایک ریمائنڈر کے طور پر بنایا ہے. یہ دنیا کی جو بھی چیزیں اللہ نے بنایا ہے نا, کس کے طور پر, ایک ریمائنڈر کے طور, یاد دہانی کے طور پر بنایا ہے. مگر انسان نے انہی کو ڈیسٹینیشن بنا لیا ہے, نہیں ہے, ریمائنڈر کی چیزوں کو ڈیسٹینیشن بنا لیا, ہمیشگی کی جگہ بنا لیا. سورج کو دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا, کیوں, تاکہ آخرت کے نور کا تصور دے. مگر انسان نے کیا کیا بھائی, لوگوں نے اسی سورج کو اپنا معبود بنا لیا. ہوا نہیں ہوا؟ ایسی بے شمار چیزیں اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا, لوگوں نے سورج کو معبود بنا لیا. اللہ نے پھول دیا, باغات دیے, حسن دیا, فطرت کی چیزیں بے شمار طور پر بنائی تاکہ جنت کی انسانوں کو یاد آئے. یہاں کے پھول, یہاں کی حسن, یہاں کی رعنائیاں, یہاں کی خوبصورتی, یہ دیکھ کر کے بندہ جنت کی خوبصورتی کو یاد کرے, جنتوں کے پھلوں کو, پھولوں کو یاد کرے. مگر انسان نے کیا کیا بھائی, لوگوں نے اپنی جھوٹی جنت بنا لی, یہیں پر جھوٹی جنت بسانے کی کوشش کر لی. یہی سب سے بڑی دھوکہ بازی ہے. اس کو سمجھو, اس کو ہمیشگی کی جگہ بالکل نہ بناؤ, یہ بس ختم ہونے والی چیزیں ہیں, اصل آخرت ہے. چوتھا پوائنٹ آج کے میرے ٹاک کا, ہم آخرت کو جو بھول جا رہے ہیں نا, کیوں بھول جاتے ہیں بھائی, یہ ون وے بنا دیا ہے جو آپ لوگوں نے. ہم آخرت کو بھول جا رہے ہیں, کیوں انسان آخرت کو بھول جاتا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دنیا میں مشغول ہو کر کے, بالکل, اور غفلت, اور یقین نہیں آخرت پر اتنا زیادہ یقین بھی نہیں ہے. الگ الگ چیزیں. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, اسی سے ریلیٹڈ تقریباً یہی چیزیں ہیں. ہم آخرت کو بھول اس لیے جاتے ہیں بیکاز ہیومن مائنڈ لوز امیڈیٹ پلیزر. آدمی کا دماغ جو ہے نا فوراً نتیجہ چاہتا ہے نہیں ہے. آج کام کی, آج انویسٹ کرے تو صبح اس کا ریزلٹ نکل جانا. آج ہم نے کچھ کیا تو کل اس کا ریزلٹ فوراً آج بیج بوئے تو کل پھل پھول آ جانا. بعد وہ 15 سال کے بعد کون دیکھے, وہ 25 سال کے بعد کا کون دیکھے, مرنے کے بعد کا کون دیکھے, فوراً ریزلٹ چاہیے اس کو. اس وجہ سے وہ آخرت کو بھول جاتا, ریزلٹ سامنے فوراً دکھائی نہیں دیتا نا آخرت کا. اور آخرت یاد رکھو ایک ڈیلیڈ ریوارڈ ہے, رائٹ. آخرت کیا ہے, ایک ڈیلیڈ ریوارڈ ہے, بعد میں ملنے والا ریوارڈ ہے, فوراً نہیں. اس کے لیے ایک باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹائم پیریڈ بنا کر کے رکھا ہے. موت آنی ہے, موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی, وہاں پر وہ آخرت ہے ہم کو دیکھنے کو ملے گی. دنیاوی لذتیں, ایک جملہ بولتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں تو مجھے بتاؤ, ورنہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. دنیا کی جو لذتیں ہیں, دنیا کے جو مزے ہیں, ہمیں ڈوپامائن رش بناتی ہیں, ڈوپامائن رش دیتی ہے. معلوم ہے نا یہ ڈوپامائن کیا ہے, سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تقریباً لوگ سمجھتے ہیں. تو یعنی کہ بندے کو کسی چیز کی عادت اور ہیبٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کھانے پینے کی کوئی ایک عادت ہے, کسی کو کچھ گند کام کرنے کی عادت ہے, دماغ میں وہ چیزیں آتے ہی اس کے دماغ ہے نا ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے, اس کو اسی میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ چیز کی یاد, اس کی تڑپ شروع ہو جاتی ہے وہ وقت ہوتے ہی. یہ کیا ہے, ڈوپامائن. ہمارے جسم کو خوشی کے ہارمونز ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی تڑپ, اس کو پانے کی چاہت اور شدت شروع ہو جاتی ہے, کیا, ڈوپامائن. تو لہذا بتانا یہ ہے
یہ دنیاوی لذتیں، دنیا کا مزہ جو ہے نا ہمیں ڈوپامین رش دیتا ہے، فوراً مزہ ملنا شروع ہو جاتا ہے ہماری باڈی کو بھی ایک قسم کا، لیکن روح کو سکون دیتا ہے کیا وہ؟ دنیاوی لذتیں یاد رکھو روح کو سکون کبھی نہیں دیتی، دنیاوی لذتیں روح کو کبھی اطمینان نہیں دیتی۔ تو لیکن ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ اس کے بعد دنیا میں لذتیں مزہ ہونے کے باوجود بھی اینزائٹی بڑھتی جا رہی ہے، بے چینی گھبراہٹ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ڈپریشن کا شکار لوگ اور زیادہ ہو رہے ہیں۔ پچھلے تقریباً سالوں میں 176% اینزائٹی کا شکار مریض زیادہ ہو رہے ہیں، لڑکیوں میں لڑکوں میں اور زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے انٹرٹینمنٹ بڑھ رہا ہے مگر سکون، انٹرٹینمنٹ کم ہو رہا ہے کیا؟ اور بڑھ رہا ہے، مزے کی چیزیں اور بڑھ رہی ہیں، لیکن سکون آدمی سے غائب ہے، سکون کی تلاش ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ جاپان کا واقعہ ہے 2022 کے اینڈنگ کا، اتنا بڑا ملینئر، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی اس کو، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، تقریباً 32 سالہ نوجوان، 32 ایئر کا، اس کے بچے بھی تھے، اچھی زندگی تھی، خودکشی کر لیا، وہ سوسائڈ کر لیا، سوسائڈ نوٹ بھی لکھا تھا۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا تھا؟ لمبی سٹوری ہے، میں بس شارٹ میں بتا رہا ہوں، اپنی بات کو ختم کرنا ہے مجھے۔ اس کی سوسائڈ نوٹ پر اسٹڈی کی گئی تو معلوم ہوا اس نے کہا تھا مجھے ہر چیز ملی ہے دنیا کی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے مجھے، لیکن اس نے جو لکھا تھا مجھے ہر چیز ملی ہے سوائے سکون کے، مجھے سکون نہیں ہے۔ تو دنیا کی لذتیں ڈوپامین کو رش تو دیتی ہے لیکن سکون وہ نہیں لا سکتی۔ اصل سکون اگر بندے کو ملتا ہے تو وہ آخرت کی نعمتوں میں ملے گا، تو لہذا اسی کے لیے کوشش ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اس نے لکھا تھا my heart feels empty, my heart is feeling empty، میرا دل تو ایک دم اکیلا پن محسوس کر رہا ہے، خالی پن محسوس کر رہا ہے۔ دنیا کی نعمتیں اپنی حد سے آگے بڑھ جائیں گی نا تو وہ پھر بھی بیکار ہو جاتی ہیں، اگر دل میں آخرت کی امید ہو تو آدمی کو جینے کی امید بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو نمبر 6 چھٹواں پوائنٹ اب میرا، جب انسان مرنے کے بعد آنکھ کھولے گا نا، ایمان ہے نہیں ہمارا، یقین ہے ہمارا، مرنے کے بعد آدمی اپنی آنکھ کھولے گا تو وہ دیکھے گا کہ دنیا کی عارض خواب ٹوٹ چکے ہیں، سارے رشتے ختم ہو چکے ہیں، سارے ناطے ختم ہو چکے ہیں، جو کچھ بھی میری عالیشان چیزیں تھی، بنگلے تھے، عمارتیں تھی، جائیداد تھی، دکان تھا، یہ تھا وہ تھا، چلتا کاروبار، سب ختم ہے وہاں پر۔ آخرت میں قبر جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن ابدی نعمتیں سامنے ہوں گی، ابدی فیصلہ سامنے ہوگا، ابدی مطلب ایٹرنل، کبھی نہ ختم ہونے والا فیصلہ اس کے سامنے ہوگا۔ مگر اگر وہ انسان برائی کیا تھا، آخرت میں اپنی نعمتیں نہیں بنایا تھا، تو وہ سوچے گا دنیا کے تعلق سے کہ میں وہاں پر برباد کر لیا، افسوس کر $1 کو ہولڈ کرنے کے چکر میں $1 کروڑ کو میں نے ضائع کر لیا۔ تو مزہ مجھے چکایا گیا تھا، مزے کو حاصل کرنے کے چکر میں وہ سب کچھ برباد کر لیا، میں بھاگنا چاہتا ہوں۔ وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، میں واپس جاؤں گا، لیکن ریٹرن ٹکٹ وہاں سے ملے گی، کینسل ہو چکی ہوگی، پرماننٹلی کینسل، ریٹرن ٹکٹ وہاں پر نہیں ملے گی، ہمیشہ کے لیے کینسل ہو جائے گی۔ بس وہاں پہنچ گئے تو بس ختم، پہنچ گئے، واپس نہیں آ سکتے۔ کسی کا کوئی رشتہ بھی یہاں کے لوگوں سے نہیں ہو سکتا کہ کاش کہ میں نے $1 کے لیے خزانہ نہ کھویا ہوا ہوتا ہے، دنیا کی خوبصورتی کے لیے آخرت کی خوبصورتی کو نہ کھویا ہوا ہوتا، وہاں پر روئے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، نافرمان انسان کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش کنت ترابا، آج کے دن میں مٹی ہو جاتا، تو وہاں پر سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج موقع ہے، آج اللہ نے ٹائم دیا ہے، موقع دیا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کی ہم تیاری کریں۔ نمبر 7واں پوائنٹ ہے، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن دنیا میں خود کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، جیسے کہ اس کو جیل میں رکھا گیا ہے، یہ یعنی کہ پورے طریقے سے سیلف کنٹرول اس کے اندر ہو، یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اگر اس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے تو آزادانہ وہ گھومے گا پھرے گا، یہاں پر آزادی نہیں ہے، بلکہ ہم کو آزادی دی گئی ہے لیکن پابندیاں ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہر قسم کے نقصانات سے بندہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نمبر 8 اور آخری پوائنٹ ہے میرا، دنیا جو ہے نا، پھر دوبارہ اپنی باتوں کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آخرت کا تعارف ہے میرے بھائی، منزل نہیں ہے، ڈیسٹینیشن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ انٹروڈکشن ہے۔
یہ دنیا آخرت کا انٹروڈکشن ہے، وہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا، جنت نما بنایا ہے اللہ نے دنیا کو، ہے نا؟ بتایا جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی، یہاں بھی ہے نہیں یہ نہریں، تاکہ وہاں کی نہروں کو سوچے۔ یہاں پر بھی اللہ نے نعمتیں بچھایا اور پھر الگ الگ قسم کی نعمتوں کی بوچھار کی، بتایا کہ نعمتیں کیسے ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نعمتیں اس کا کیا کہنا، دنیا کی ہر خوبصورتی، ہر کامیابی، ہر خوشبو، ہر رعنائی دنیا کی ہے، بس ریمائنڈر ہے، یہ کیا آخرت کا ریمائنڈر ہے کہ اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ دنیا سے محبت بالکل ہماری کم ہونا ہے، یعنی کہ پھر دنیا میں جینا نہیں، کیا جیو، مزہ کرو، محبت بھی کرو، دنیا سے محبت کم بھی نہ کرو، لیکن دنیا کو صحیح نظر سے دیکھنا ہے، اپنا کنسن دنیا کو نہیں بنانا ہے، کنسن ہمارا آخرت ہو، اللہ ہو، یہی چیز اصل ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی نعمتیں، جو کچھ بھی دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، وہ کیا ہے، بس ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کب دھوکے کا سامان بنے گا وہ؟ اگر اس سے اپنی آخرت کی غذا بنائے گا بندہ تو اس کے لیے تو نعمت ہے، اگر دنیا کی نعمتوں میں اسی میں گم ہو کر کے آخرت کو بھلا دیا، تکبر، غرور، فخر میں مبتلا ہو گیا، اللہ کو بھلا دیا، تو سمجھو کہ وہی نعمتیں اس کو کیا بن گئی، دھوکے کا سامان بن گئی، دھوکے کا سامان بن گئی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں رہیں، میرا آخری پیغام ہے، دنیا میں رہے مگر آخرت کے لیے جیے، رہو دنیا میں، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو مگر آخرت میں جینے والے بنو، کامیابی حاصل کریں مگر اپنی ہر کامیابی کو آخرت سے جوڑیں۔ دنیا کی کامیابی ہے تو آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، یہاں ناکام ہو گئے تو اپنی ناکامی کو سوچو، اللہ مجھے آخرت میں ناکام نہ فرما، اس کی کوشش بھی کرو، دنیا کو استعمال کریں مگر اس کو مقصد نہ بنائیں۔ It is the world reminds you of the hereafter, it's a blessing, right? If this world reminds you of the hereafter, it's a blessing, but if it is make you forget the hereafter, it's a deception. تو یہی چیز ہے مجھے آپ کے سامنے بتانا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مختصر سا ایک بہت بڑا پیغام تھا، مختصر سے وقت میں میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو بس اصل پیغام کیا تھا بھائی؟ ڈالر کے ذریعے سے مجھے بتایا، بات سمجھ میں آئی ہوگی، $1 دے کر کے یہ ایک ہے، یہ دنیا کیا ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، یہ بل گیٹس ہے، ایلان مسک ہے، اور کون ہے، امبانی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو دولتیں ملی ہیں، یہ سب کیا ہے سمجھو، بس آخرت کے مقابلے میں $1 ہے، ایک سکہ ہے، ایک ریال ہے، ایک روپیہ ہے، لیکن اصل کروڑوں کا کہاں ہے، وہ آخرت میں۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ حدیث یاد ہے دماغ میں؟ بھول گئے؟ دنیا کی مثال، اگر کوئی بندہ اپنی انگلی کو سمندر میں بھی ڈبوئے نکالے تو کیا ہوگا؟ سمندر میں کچھ کمی آئے گی؟ تو آخرت کا خزانہ تو سمندر ہے، دنیا بس انگلی میں لگے ہوئے پانی کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کو غنیمت جان کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ابھی ایسے ہی ہمارے مہمان خصوصی آج کے فضیلت الشیخ اعجاز ثاقب عمری حفظہ اللہ ہمارے سامنے تشریف لا چکے ہیں۔ شیخ سے گزارش ہے کہ آج کی اس محفل کو آپ خطاب کریں، کچھ اہم نصیحتیں ہمارے لیے فرمائیں۔ تو لیڈیز کو کتنا ٹائم؟ 11 بجے، 11 تک۔ ہو سکے صاحب رہے تو آپ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہت کم وقت میں شیخ محترم نے بہت بڑے موضوع کو اچھے انداز میں سمجھا دیا۔ اس کو ویسے ہی رکھا جائے تو آپ کا موضوع جو ہے سمجھ میں باقی رہے گا، پھر دوسرے موضوع میں جائیں گے تو بھول جائیں گے۔ انسان تو بہت جلدی دوسرے سبجیکٹ میں چلا جاتا ہے۔ اسی موضوع میں 2 بات کو میں آج کے اس مناسبت سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم یہاں جس دنیا میں ہیں، اس دنیا کو رکھ کر ہم آخرت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سچائی تو یہی ہے۔
یہ جو دنیا ہے 24 گھنٹے کا ہے، 24 گھنٹے میں ایک دن بدل جاتا ہے۔ یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف اللہ وعدہ ان یوما عند ربک کألف سنۃ۔ قیامت کا جو ایک دن ہے 50,000 سال کا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا 50,000 سال تو ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو یہاں جیسے 24 گھنٹے میں دن بدل جاتا ہے، دنیا کا جو صبح شام ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، اور جو آخرت کا جو 24 گھنٹہ نہیں ہوتا، یہ سمجھنا ہے۔ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، اور 50,000 سال کا مطلب ایک سال جیسے 360 دن کے ہوتے ہیں، ویسے 360 دن کا 50,000 سال ہے، سال پر مشتمل۔ اور یہاں کا جو 360 دن ہے 24 گھنٹے میں ایک ایک دن بدل جاتا ہے۔ قیامت کا دن جو 24 گھنٹے میں نہیں بدلتا ہے، 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے۔ 50,000 سال کو 360 دن میں ڈیوائڈ بھی کرنا، پھر 360 دن کا ہر دن کتنے گھنٹے کا ہے؟ 24 گھنٹے کا نہیں ہے، 1000 سال کا ہے۔ یہاں رہ کر ہم اس دنیا کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور اس میں ایمان والوں کو پریشانی کتنے دن کا ہے؟ ایمان تو لائے ہیں نا ہم اللہ پر، ہم کو تو 50,000 سال پھنسے رہنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے آخرت پر۔ ہمارے لیے کتنا لمٹ ہے؟ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارجو ان لا یعجز امتی من ربها ان یؤخرهم نصف یوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں میری امت کے سلسلے میں ان کے رب یعنی اللہ سے یہ امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ میری امت کو ان کا رب آدھے دن سے زیادہ پریشان نہیں رکھے گا۔ 50,000 سال کا آدھا دن نہیں ہوا، 50,000 سال کا آدھا دن کتنا ہو گیا؟ 25,000 سال نہیں، تو 50,000 سال کا آدھا دن نہیں ہے، 50,000 سال کے جو دن ہوتے ہیں وہ ایک دن کتنے؟ 1,000 سال کا ہے، اور 1,000 سال میں آدھے دن کی امید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کے سلسلے میں ان کے رب کے بارے میں میں یہ امید لگاتا ہوں کہ میری امت کو ان کا رب آدھے دن سے زیادہ پریشان نہیں رکھے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا آدھے دن سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہمارے بھی ذہن میں آتا نا آدھے دن ویستا، دوسری جگہ قرآن میں ہے نا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تو آدھا سال آدھے دن کا مطلب کیا؟ 25,000 سال یا کچھ اور؟ صحابہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو سعد بن ابی وقاص نے کہا 500 سنہ، کلیئر کر دیے کہ 500 سال، یعنی 1000 سال کے ہر دن کے 1,000 سال میں سے آدھا دن امت زیادہ پریشان رہے گی۔ آدھا دن بولے تو 500 سال، 500 سال بھی معمولی نہیں ہے نا 500 سال بھی معمولی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے لیے ایک آفر بھی ہے، پریشانی بھی ہے اس میں، لیکن جن کا ایمان اچھا رہے گا، جن کے اعمال اچھے رہیں گے، جو نیکیوں میں ان کا حساب کتاب آسان رہے گا، ان کو ایسا لگے گا وہ 500 سال بھی، یا ان کو اتنے کم وقت میں اس کا حساب ہو جائے گا جیسے ایک نماز سے دوسرے نماز تک کے درمیان کا حصہ۔ اب نماز کے درمیان کا حصہ الگ الگ بھی ہے، نہیں مبہم بیان کیا گیا کہ ایک نماز سے دوسرے نماز تک کے درمیان کا حصہ، اگر ظہر سے عصر بولے تو بہت کم، عشاء سے فجر بولے تو ان کے اعمال کے حساب سے
اور جو 500 سال ہے ویسے ہو جائے گا. اگر جن کا حساب لمبا چوڑا ہوگا زیادہ سے زیادہ ان کو اس دنیا کے حساب سے 500 سال ہے. تو ایک تو یہ ایمان والوں کے لیے آفر رکھا گیا. دوسرا جو بے ایمان لوگ ہیں غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آخرت تو برباد ہے ہی ہے. کفر میں جو لوگ مرتے ہیں ان کے لیے تو دوزخ ہے ہی ہے. ان کو دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا تو کیا آرام سے چلے جائیں گے آنکھ بند کر کے؟ ہاں بھائی ہم مجرم تھے اب چلے جائیں گے. ایسا ہوگا کیا؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اچھا ایک بات اور بھی کہہ دیں، یہ 500 سال میں ہی وہ سب کچھ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ 500 سال میں جو راحت ملے گی اس میں یہ سب داخل ہے. کون سا؟ پل صراط پر سے گزرنا، نام اعمال کو دینا، اللہ تعالیٰ رحمت کے چادر میں لپیٹ کر ہم سے بات کرنا، ترازو میں تول دینا، ساری جو پریشانیاں، کوئی گنہگار مسلمان ہے تو ان کے گناہ کا کفارہ وہیں ہوگا. قیامت کا جو منظر ہے، جو تکلیف ہے، وہ بھی ان کے گناہوں کا ایک کفارے کی شکل ہوگی. یہ سب اس میں شامل ہے 500 سال کے اندر ہی ہے. یعنی صرف اعلان کر دیا آپ جنت جاؤ، پھر وہ پل صراط سے گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، وہ سب اس میں شامل 500 سال کے ہی اندر ہے. وہی بھی کلیئر ہے. اب جو غیر مسلم ہے ان کو کہہ دیا جائے گا کہ تم جاؤ دوزخ کو، کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں لائے. تو کوئی بھی غیر مسلم کیا آنکھ بند کر کے اس میں چلا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو، کیونکہ دوزخ کوئی معمولی کھلونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود جب ڈرا رہا ہے، جب اللہ بول رہا ہے تو وہ کیسا رہے گا؟ ہم رپورٹنگ ہم کرتے ہیں تو ہمارا آدھا بیدہ رپورٹنگ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک رپورٹ دے رہا ہے کہ وہ ایسا رہے گا تو اس کی رپورٹنگ پوری کمپلیٹ رہتی ہے، کوئی بھی بات اس میں چھپی ہوئی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، نافرمانوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے دوزخ کی سزا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا، جب اس میں ڈالا جائے گا اس میں بڑی بڑی جو ہے بھڑکنے کی آوازیں ہوں گی. آگ جو اندر بھڑک رہا ہے نا، وہ آگ بھڑک رہی ہو نا، اس کی آواز آئے گی، وہی تفور. اور وہ جو آواز ہے سمعوا لها شهيقا، گدھے کی آواز سے تشبیہ دیا. گدھے کی آواز کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بڑی کری آواز ہوتی ہے. کتا تو بھی روتا تو آدمی سن لیتے، گدھا چیختا ہے نا بیزار ہو جاتا ہے انسان. تو گدھے کی جیسی آواز رہے گی، اور وہ آواز جو ہے دوزخ جو آگ کی گہرائی میں، جو دوزخ کی گہرائی میں بھڑک رہی ہے اس کی آواز ہے. پھر اس آواز کے بارے میں اللہ کہتا ہے، صرف آواز کے بارے میں، دوزخ کی تکلیف وہ سب بعد میں، صرف آواز کے بعد شہیق کے بارے میں کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ اس آواز کے غصے کی وجہ سے دوزخ بھی قریب ہے کہ جو دوزخ کی آواز ہے اس آواز کی وجہ سے قریب ہے کہ دوزخ بھی بلاسٹ ہو جائے. وہ بم بنتا ہے نا، وہ ساؤنڈ سے پھٹتا ہے، اندر کے بارود سے نہیں پھٹتا ہے، اس کی آواز سے بم پھٹتا ہے. جتنا زیادہ اس کا آواز ہوتا ہے اتنا دور تک اس کا ریاکشن ہوتا ہے. جو چھوٹے پٹاخے ہوتے ہیں اس کی آواز چھوٹی رہتی ہے، جو بڑے بم ہوتے ہیں آواز سے ہی پھٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے اس دوزخ کے بارے میں کہا کہ قریب ہے کہ دوزخ کی آواز کی وجہ سے دوزخ بھی پھٹ جائے، بلاسٹ ہو جائے. کیا یہ مشکل پھٹتے ہوئے دوزخ میں کوئی جانے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی تیار نہیں. اتنا بڑا مسئلہ ہے. اس ڈراؤنی، اس بھیانک، اس خطرناک گڈھے میں کوئی جانے سے بچنے کے لیے وقت کے نبی کو پھنسا دے گا انسان. نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں دعوت کا کام کیے. یہ قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں بولے کہ ہم کو کوئی بولا ہی نہیں کرتا. 950 سال، ایک دن دو دن. اچھا اتنی بڑی پاپولیشن بھی نہیں ہے، چھوٹی آبادی تھی، پورے انسان کی ابتدائی آبادی. اس دور میں کیا زیادہ سے زیادہ 20-25 ہزار لوگ رہے ہوں گے پوری دنیا کی آبادی مل کر. بعد میں ہی تو آبادی بڑھی.
20-25 ہزار بہت زیادہ بول رہا ہوں میں، بہت زیادہ ہے. ہاں، تو یہ جو کم تعداد کے لوگوں پہ کتنا لمبا کام کیا ہے. اچھا، صرف دن میں کام کیا، شام میں آرام کیا، ایسا نہیں. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات محنت کر دیے. ویسے نبی کے بارے میں قیامت کے دن یہ قوم کہہ دے گی کہ کوئی بھی ہم کو آ کر نہیں ڈرایا. انصاف کا تقاضا ہے اللہ کے پاس. اللہ کیا کرے گا؟ نوح علیہ السلام کو بلائے گا. تم اس قوم میں دعوت کا کام کیے نہیں کیے؟ تو نیند. خود نبی کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے انہوں نے صبح شام کام کیا، پھر بھی دیکھو انصاف اللہ کیا. پوچھنے پر نوح علیہ السلام پھنسیں گے، امت محمدیہ کو گواہ کے طور پر پیش کریں. امت کی گواہی سے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ راحت دے گا. تو دوزخ کا جو معاملہ ہے اتنا آسان نہیں ہے ہم جیسا سمجھ رہے ہیں. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، میرے بچے کو لے لے میرے بدلے میں، بولے گا اللہ. وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو لے لے، میرے بھائی کو لے لے. وفصیلتہ التی تؤویہ، اور میرے دوست، میرے قبیلے، میرے خاندان، میرے گاؤں والے، میرے ملک والے جو میرے سپورٹ میں جب چاہے جان دینے کے لیے آ جاتے ہیں، ان سب کو میرے بدلے میں لے لے. ومن فی الارض جمیعا، اتنے لوگ کافی نہیں ہیں مجھے چھوڑنے کے لیے، تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو میرے بدلے میں لے لے، بولے گا. کوئی اس دوزخ میں آسانی سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کو بھی پھنسا نہیں. مجھے یہی چیز ڈر جو ہے لاحق ہوتی ہے کہ ہمارے اطراف جو غیر مسلم ہیں کہیں ہمیں پھنسا نہ دے قیامت کے دن، کہیں ہم کو پھنسا نہ دے. ہم ان کے ساتھ اچھا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اچھا ان کے ساتھ اچھا رہنا چاہتے ہیں. دوزخ کے بارے میں نہیں بتا رہے نا، جنت کے بارے میں نہیں بتا رہے. یہ کل قیامت کے دن ہم کو پھنسا دے والے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب کبھی کسی قوم کو اس میں ڈالا جائے گا، وہاں ایک داروغہ ہوگا، ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرایا نہیں؟ تو ہمیں اپنے غیر مسلم دوستوں کی لیسٹ بنا لینا ہے. ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کی تکلیف ہم دیکھ نہیں سکتے. حقیقت میں سچائی یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے دوستوں کی تکلیف ہم دیکھ نہیں سکیں. ان کو بچانے کے لیے کچھ محنت کرنا ہے. 10-12 دوستوں کی فہرست بنا لیں، ان میں کام شروع کریں. کون تمہاری بات کی زیادہ عزت کرتا ہے، تم سے زیادہ کلوز لنک میں جو رہنا چاہتا. تم جو ڈریس پہن لے وہ ڈریس پہن کے آ رہا ہے دوسرے دن، تم جو کرافٹ لگا رہے وہ وہی کرافٹ کر کے آ رہا ہے، بہت زیادہ آپ کی پسند کرتا ہے. اس کو ہم کیوں چھوڑیں گے دوزخ میں جانے؟ جو زیادہ تمہاری عزت کرتا ہے اس پہ کام شروع کرو، محنت کرو. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن. ایک اللہ سمجھانے کے لیے 1 مہینہ لگے گا، سمجھاؤ. ایک جنت سمجھانے کے لیے 1 مہینہ لگے گا، سمجھاؤ. ایک دوزخ سمجھانے کے لیے 1 مہینہ لگے گا، سمجھاؤ. نبی کو سمجھانے کے لیے 1 مہینہ لگے گا، سمجھاؤ. کم از کم آپ کے 10 دوست تو دوزخ سے بچ جانا چاہیے. پوری دنیا کا رہنے تو ٹینشن اپنی جگہ. جو ساتھ ہیں تمہارے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کام کرتے رہتے ہیں، اس کی فکر کرو. یہ 2 پیغام ہم آپ کے سامنے آج کے اس مناسبت سے، چونکہ شیخ بھی اسی موضوع کو جوڑ لیے تو میں نے سمجھا کہ فکر آخرت تھوڑی اور مضبوط بھی ہو جائے اور ہم بامقصد زندگی گزاریں، دوسروں کے فائدے کے لیے جیے، اپنے آپ کو بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچا سکیں گے. اسی پہ بات ختم کرتے ہوئے آخر دعوانا کون سے اعمال یا کون سے کام انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں، آخرت کو ہمارے سامنے رکھیں. اذکروا حاضم اللذات الموت. انسان جو اپنے موت کو یاد رکھے گا، اس کا ڈیڈ اینڈ ہے نا، وہ یاد رہنا ہے. کتنا بھی اچھل لے، کود لے، بھاگ لے، دوڑ لے، موت جس کو یاد رہے گا اس کو آخرت یاد رہے گی. ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اللہ سے دعا کرتے رہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آج کے مناسبت سے. سبحان اللہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.